السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، متفق علیہ۔ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کا ترجمہ سنا دیتی ہوں، تو سنیے۔ اس حدیث کا ترجمہ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق کی نشانیاں تین ہیں جو یہ ہیں: نمبر 1، جب بھی بولے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، اور جب بھی وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، جبکہ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور جب بھی جھگڑے کا تو دشنام ترازی کرے گا۔ تو دیکھیے، ہم نے پچھلے اس حدیث کا جو پہلے کا منافق کے بارے میں، یعنی اس کے عقیدے میں کیسی نفاق ہے، وہ ہم پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے، یہ جو آج ہم انشاءاللہ اسی حدیث سے کہ آگے کے جو اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو منافق کی جو 3 علامتیں ہیں، اس سے مراد کون سا نفاق ہے؟ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں، اس حدیث میں جس نفاق کا ذکر کیا گیا ہے وہ عملی نفاق ہے، یعنی جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ منافق نہیں ہو گیا، اسلام سے باہر نہیں ہوگا، اس کو منافق کا لیبل نہیں لگا سکتے کہ وہ عملی نفاق میں مبتلا ہے۔ وہ نفاق کیا ہے کہ ایک انسان ظاہر میں دینداری کا اظہار کرے، لیکن اپنے اندر وہ اس کے خلاف بے دینی کو چھپائے رکھے، یعنی گنہگار زندگی تنہائی والی ہو لیکن لوگوں کے بیچ میں دیندار بنا پھرتا ہے۔ منہۃ العلام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 212 میں۔ اسی باب میں ابن الملقن فرماتے ہیں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے اپنے دل سے، اپنی زبان سے ایمان کی تصدیق کی، قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اور ان بری خصلتوں میں مبتلا ہو جائے جو اس حدیث میں آئی ہیں، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں داغا جائے گا، اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، چونکہ تیرے اندر یہ 3 باتیں آ گئیں
تو منافق ہے، تو اسلام سے باہر نکل گیا، ایسا نہیں کہا جائے گا اس کے بارے میں، اور نہ وہ ایسا منافق ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے۔ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھو، ان میں یہ ساری صفات جمع تھی، لیکن ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ مسلمان کے مسلمان باقی رہے۔ باپ سے جھوٹ بولے، بیٹے کے بارے میں کہ بھیڑیا کھا گیا، اس طرح کی صفات، وعدہ خلافی، جھوٹ وغیرہ ان میں جمع تھیں۔ ان سب صفات کے ان کے اندر موجود ہونے کے باوجود انہیں کافر قرار نہیں دیا گیا۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی انسان میں اگر یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ منافق کی صفات تو ہیں، لیکن اس آدمی کو ان صفات کی وجہ سے منافق نہیں کہا جائے گا۔ آج بہت آسانی کے ساتھ کسی کو بھی کافر، مشرک، منافق بول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی میں اگر منافق کی صفات پائی جاتی ہوں تو اس سے وہ منافق نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، ہم اس پر نفاق کا فیصلہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں منافق ہے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے معلوم نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعلمهم نحن نعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ان کی علامات کچھ اور ہیں جس سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن قطعی حکم کسی پر لگانا صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو لیکن اس میں صفات پائی جاتی ہوں۔ یہاں ایک ٹر اس بات کا ہے اور بعض علماء نے کہی بھی ہے، اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے جس سے اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس انسان میں یہ صفات پائی جاتی ہوں وہ واقعی میں منافق بھی ہو۔ اس پر حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن ایک چیز حدیث میں ایسی بیان ہوئی ہے جس سے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایسا آدمی اس نفاق میں واقع ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ بات کیا ہے جو ہمارے لیے ڈرنے کی ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے، یاد دہانی ہے کہ یہ صفات منافق کی عام عادات ہوتی ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں وہ خیانت کرے۔ لفظ جب بھی آ رہا ہے اس حدیث میں، یہ لفظ جب بھی یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا معمول ہے۔ ایک آدھ مرتبہ جھوٹ بول دیا، ایک آدھ مرتبہ خیانت کر لیا، ایک آدھ مرتبہ وعدہ خلافی کیا، ظاہر بات ہے یہ منافق کی علامت ہے، مگر اس سے آدمی منافق نہیں ہوتا ہے۔ پکا منافق کیسا ہوتا ہے؟ جس کا عام معمول ہوتا ہے، جس کا ہمیشہ کا حال یہ ہو جائے کہ جب بھی بولے جھوٹ ہی بولے، جب بھی وعدہ کرے اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، اس کا ہمیشہ کا معمول یہی ہے۔ ایک آدھ مرتبہ ایسی غلطی نہیں کرتا ہے، ہمیشہ کی اس کی یہی عادت ہے۔ یہ خطرہ ہے، ممکن ہے کہ ایسا آدمی منافق ہو سکتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بہت سخت بات ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو علماء نے کہی ہے، یہ جو حدیث ہے، اس بات پر بھی اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جس انسان میں یہ صفات غالب ہوں، کبھی کبھی نہیں ہمیشہ اس پر غالب ہوں، اور وہ ان کے معاملے میں لاپرواہی برتے، ان کو ہلکا سمجھے۔ ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے،
اس کا ایمان اسے ملامت کرتا ہے۔ گناہ کر لیتا ہے بعض اوقات جذبات میں آ کر، فائدے کی خاطر، خوف میں آ کر۔ ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، اس نے خیانت کر لی، لیکن اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، آئندہ نہیں کروں گا کہتا ہے، اگرچہ کہ بعد میں ہو سکتا ہے اس سے، لیکن یہ جو چیز اس کے اندر ہے کہ اس کو ہلکا نہیں سمجھتا ہے، اس کو برا لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اور اس کے معاملے میں لاپرواہی برتے اور اس کو ہلکا سمجھے، اس کے بارے میں وہ شرمندہ نہ ہو، افسوس نہیں کرتا ہے اپنے کیے پر۔ جس آدمی کا یہ حال ہو اور اس پر یہ صفات غالب ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی، اس کا عقیدہ بھی فاسد ہوتا ہے۔ کیسے ایک مسلمان سے امید کی جا سکتی ہے کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، جب بھی وعدہ کرے اس کے وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے؟ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے کون سے احکام کو مانتا ہے؟ کس آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ ایسے آدمی کے ایمان میں کہیں نہ کہیں خرابی ہوتی ہے، وہ خرابی بہت بھیانک ہے۔ اس کے لیے تو یہ ڈر کی بات ہے۔ حدیث کے تعلق سے اہل علم نے کہی ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں، عملی نفاق کا خطرہ اس تعلق سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے، یہ جو چھوٹا نفاق ہے یا یہ جو عملی نفاق ہے، اس کے بارے میں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ یہ ذریعہ ہے بڑے نفاق کی طرف لے جانے کا۔ یعنی یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس میں بیٹھنے والا آدمی بڑے نفاق کی طرف پہنچتا ہے۔ ان صفات کا حامل ہونا انسان کے لیے راستہ آسان کرتا ہے کہ وہ واقعی پکا منافق بن جائے۔ کہتے ہیں کوئی آدمی انہی صفات پر ڈٹا رہے، اس کے بارے میں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور انجام یہ ہے کہ وہ خالص منافق نہ بن جائے۔ ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس باب میں ایسی حدیثیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، اور وہ اس بات کا دعویٰ بھی کرے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر یہ صفات ہیں، تو وہ منافق ہے۔ امام مسلم نے کتاب الایمان حدیث نمبر 59 میں روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں یہ 4 صفات ہوں وہ خالص منافق ہے۔ کسی میں ان میں سے کوئی ایک صفت اس میں پائی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں نفاق کی خصلت ہے۔ اور وہ چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ جب بھی جھگڑا کرے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ منافق کی علامتیں ہیں، اور ایسا کرتے کرتے آدمی ہو سکتا ہے علماء کے کہنے کے مطابق کہ وہ پکا منافق بھی ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس حدیث میں جو نفاق کی علامتیں بتائی گئی ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔